बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी मालूमात आमा की टीचर मिस फरहीन और मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी किताब का बाब नंबर 1 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मस्कन, और आज हम इसका 5वां सबक पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले दोहराई कर लेते हैं, जिसके लिए आपको बगौर सवालों को सुनना है और आप वीडियो पॉज करके सवालात का जवाब देंगे। पहला सवाल है, क्या हम पार्क को जंगल कह सकते हैं? जी, कहा जा सकता है, क्योंकि छांगा मांगा भी इसी तरह का एक पार्क नुमा जंगल है। क्यों या क्यों नहीं? क्योंकि जहाँ पर बहुत ज़्यादा दरख्त जानवर पाए जाते हों हम उसको जंगल कह सकते हैं। समंदर में रहने वाले कुछ जानवरों और पौधों के नाम बताएं। शाबाश। दरियाओं में रहने वाले कुछ पौधों और जानवरों के नाम बताएं। बहुत खूब। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं। एक सरगर्मी से आज की सबक का आगाज करेंगे। मस्कन के अज्जा। मस्कन के 2 तरह के अज्जा होते हैं जो मिलकर एक मस्कन को बताते हैं, जानदार अशिया और गैर जानदार, और या बेजान अशिया और जानदार अशिया। सबसे पहले हम इन अज्जा को अब पढ़ेंगे एक एक करके। गैर जानदार अशिया में या जानदार अशिया में शामिल है जानवर और पौधे, जबकि गैर जानदार अशिया में शामिल है चट्टान यानी कि पहाड़, मिट्टी, हवा, सूरज और पानी। इसके अलावा दर्जा हरारत और रोशनी भी। तो प्यारे बच्चों, एक मस्कन में बहुत से जानवर और पौधे मिलकर रहते हैं। जंगल में कुदरती घर है ये, और इसको हम मस्कन कहते हैं। और पौधों का और जानवरों का आपस में मिलकर रहना जो है ये माहौलियाती निज़ाम या इकोसिस्टम कहलाता है। मस्कन के अज्जा गैर जानदार अशिया और जानदार अशिया यानी कि जानवर और पौधे, ये सब जो है आपस में मिलकर रहते हैं, यानी कि जानवर पौधों पे डिपेंड करते हैं। इसके अलावा जानवर इन चीज़ों पे भी और पौधे भी इन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, इन्हिसार करते हैं, और इनका आपस में जो ये कनेक्शन है ये माहौलियाती निज़ाम कहलाता है। ये देखें। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा हासिल ताल्लुम भी यही है कि बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि माहौलियाती निज़ाम का मुख्तसर तारुफ करवा सकेंगे। सबसे पहले हम इस्लामी नुक्ता नज़र देख लेते हैं। अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। इनमें से कुछ पेट के बल चलते हैं, कोई 2 टांगों पर चलते हैं, कुछ 4 पैरों पर चलते हैं। अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। अल्लाह यकीनन हर चीज़ पर कादिर है। क्योंकि हम माहौल के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ मस्कन में मुख्तलिफ तरह के जानवर जो हैं वो रहते हैं, और ये आपस में इनका जो कनेक्शन है ये माहौलियाती निज़ाम कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, मुझे जल्दी से बताएं कि पौधों से हमें क्या फ़ायदा होता है। पौधे हमें खुराक और ग़िज़ा फराहम करते हैं। इसके अलावा ये हमें साफ़ हवा भी फराहम करते हैं, माहौल को साफ़ रखते हैं। पौधों को अपनी खुराक बनाने के लिए किन माहौलियाती अनासर की ज़रूरत होती है? हवा, पानी, मिट्टी, सूरज की रोशनी, दर्जा हरारत, इन तमाम अवामिल की पौधों को अपना खाना बनाने के लिए ज़रूरत होती है, क्योंकि पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब अपनी किताब में बाब नंबर 1 में माहौलियाती निज़ाम यानी कि इकोसिस्टम जिस सफ़े पर है वो सफ़ा खोलें। उम्मीद है तमाम बच्चे ये सफ़ा खोल चुके हैं। चलें आए अब हम इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। माहौलियाती निज़ाम, इकोसिस्टम। किसी भी मस्कन में पौधे अपनी ग़िज़ा तैयार करने के लिए पानी, मिट्टी और रोशनी का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जानवर पौधों को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इनके साए में पनाह लेते हैं, जबकि पौधों को बीजों की तरसील के लिए जानवरों की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह इंसानों को ग़िज़ा, लिबास, तामीरात के लिए पौधों और जानवरों दोनों की ज़रूरत पड़ती है। ये सब जानदारों की बाहमी इन्हिसार के तरीके हैं। इसी तरह इस इन्हिसार को मज़ीद कई अशकाल है जो कि मुश्तरका तौर पर एक माहौलियाती निज़ाम तश्कील देती हैं। ये एक जंगल जैसा बड़ा या एक दरख्त जैसा छोटा भी हो सकता है। एक सेहतमंद माहौलियाती निज़ाम से तमाम शुरका को फ़ायदा होता है, जैसे कि पौधों की मुनासिब तादाद इन्हें खाने वालों की मुनासिब ग़िज़ा फराहम करती है। ये मुस्बत ताल्लुक़ की मिसाल है।
تو پیارے بچوں ایک ماحولیاتی نظام کیا ہوتا ہے کہ ایک مسکن میں بہت زیادہ رہائشی ہوتے ہیں جو وہاں پر رہتے ہیں، جیسے کہ پودے اور جانور جو ہے وہ پودوں سے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پودے ہیں وہ ماحول سے بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ پانی، ہوا، روشنی، درجہ حرارت، اور اسی طرح ان کو جانوروں کی بھی ضرورت ہوتی ہے جس سے ان کے بیج جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ جاتے ہیں، یعنی کہ بیجوں کا ڈسپرسل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان جو ہے ان کو بھی جانوروں اور پودوں کی غذا کے لیے ضرورت پڑتی ہے، کپڑے بنانے کے لیے ضرورت پڑتی ہے، اس کے علاوہ گھر تعمیر کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ ان سب کا ایک باہمی تعلق ہے۔ تو یہ باہمی تعلق جو ہے اس کو ماحولیاتی نظام کہا جاتا ہے، یعنی کہ سب ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔ ماحولیاتی نظام ایک درخت جیسا چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور ایک جنگل جیسا بڑا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ درخت بھی ایک مسکن ہے چند جانوروں کا اور پودوں کا، اس کے علاوہ جنگل بھی کئی جانوروں اور پودوں کا مسکن ہے۔ تو ہر مسکن میں جانور اور پودے ایک دوسرے کے اوپر انحصار کرتے ہیں، تو یہ انحصار جو ہے یہ ماحولیاتی نظام کہا جاتا ہے۔ اور ماحولیاتی نظام یا انحصار جو ہے یہ مثبت اور غیر مثبت دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں۔ مثبت ماحولیاتی نظام میں جانوروں اور پودوں کو ایک دوسرے سے فائدہ ہوتا ہے، اور غیر مثبت ماحولیاتی نظام میں پودوں اور جانوروں کو یا کسی ایک کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ جبکہ دوسرے کو نقصان ہوتا ہے۔ اقتباس کی تدریس کے بعد طلبہ میں تخلیقی سوچ اجاگر کرنے کے لیے سوالات پوچھیں۔ نمونے کے طور پر ایک سوال دیا گیا ہے، یہ میں آپ کو کروا چکی ہوں۔ تو پیارے بچوں، جنگل کا ماحولیاتی نظام جہاں پر بہت زیادہ جانور اور پودے جو ہیں وہ مل کر رہتے ہیں، یہ اتنا بڑا ماحولیاتی نظام بھی ہو سکتا ہے اور صرف ایک درخت جتنا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یعنی کہ بڑے سے بڑا ایک جنگل اور چھوٹے سے چھوٹا ایک درخت، یعنی کہ یہ نظام جو ہے یا یہ جو انحصار ہے یہ بڑا بھی ہو سکتا ہے اور چھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ منفی ماحولیاتی نظام کیا ہے؟ یہ جو آپ کو پھول نظر آ رہے ہیں، جو آپ کو دیکھنے میں شاید بہت خوبصورت نظر آ رہے ہیں، یہ درخت کے اوپر اگتے ہیں، یعنی کہ یہ الگ سے ایک پودا ہے جو کہ درخت سے سہارا لینے کے لیے، اس سے خوراک حاصل کرنے کے لیے اور جو ہے اس کے اوپر جو ہے جگہ بنا لیتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے کہ یہ تو پھلتا پھولتا ہے اور جو درخت ہے وہ کمزور ہوتا جاتا ہے۔ تو اس میں صرف جو اوپر اگنے والا پودا ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہے، جبکہ جو درخت ہے اس کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو یہ منفی ماحولیاتی نظام ہے۔ چلیں پیارے بچوں، کیچڑ اور مٹی، بیکٹیریا پلس پودا یہ مثبت ہے۔ اب آپ کے سامنے ایک آپ کو وہ دیا گیا ہے، تصویر دی گئی ہے، درکار اشیاء آتشی۔ اچھا، سب سے پہلے آپ کو یہ تصویر صرف کرنی ہے، یہ ہم پروجیکٹ بعد میں کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ کے پاس جڑوں میں ایسا بیکٹیریا پایا جاتا ہے جو جڑوں کو نائٹروجن فراہم کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے بیکٹیریا جو پودوں کو نائٹروجن فراہم کر رہا ہے، یہ مثبت جو ہے وہ ماحولیاتی نظام ہے۔ کیچڑ اور مٹی فراہم ہو رہی ہے پودوں کو، یہ بھی مثبت ہے۔ تل اور پودا، یعنی کہ یہاں پہ جو پودوں کو کھانے والا ٹرمائٹ ہے، یہ جو ہے یہ پودوں کے لیے منفی ہے کیونکہ یہ پودوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ چلیں پیارے بچوں، اب یہ ورک شیٹ آپ کریں گے۔ یہ ورک شیٹ کرنے کے لیے آپ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اور اپنی جماعت کا نام لکھنا ہے۔ ماحولیاتی نظام کی جاسوسی۔ تو پیارے بچوں، یہاں پہ آپ کو ایک تصویر دی گئی ہے جس میں مختلف جو ہیں وہ جانور اور پودے ہیں، ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ تصاویر کو غور سے دیکھیں اور درج ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ اس ماحولیاتی نظام میں غیر جاندار اجزاء کے نام بتائیں۔ تو غیر جاندار کیا ہے؟ ہوا، پانی، مٹی اور روشنی جو کہ سورج سے مل رہی ہے، اور درجہ حرارت، یہ تمام جو ہے یہ غیر جاندار یا بے جان جو ہے وہ ماحولیاتی عوامل ہیں۔ اس کے علاوہ اس ماحولیاتی نظام میں جاندار اجزاء کے نام بتائیں۔ پودے، زیبرا، ہرن، شیر،
پرندے، یہ تمام جو ہیں یہ جاندار عوامل ہیں. مختلف تعاملات تلاش کریں، پہلا آپ کے لیے کیا گیا ہے. تو پیارے بچوں اب ان کا کنیکشن دیکھتے ہیں. گھاس، زیبرا، شیر، یعنی کہ زیبرا جو ہے وہ گھاس کھاتا ہے، شیر زیبرا کو کھا لیتی ہے. تو اب آپ نے اسی طرح کے باقی جو ہیں وہ عوامل ڈھونڈنے ہیں، جیسے کہ چڑیا جو ہے وہ کیڑوں کو کھاتی ہے اور جو باز ہے وہ چڑیا کو کھا لیتا ہے. تو اس طریقے سے آپ تیر کے ذریعے نشاندہی کرتے ہوئے مختلف جو ہیں وہ تعاملات جو ہیں وہ بنائیں گے. فہم کی جانچ کے لیے میں آپ سے سننے اور بولنے والے سوالات کروں گی. جانوروں پودوں پر کیسے انحصار کرتے ہیں؟ جانور پودوں سے ان کو مسکن یا گھر فراہم کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہوا اور خوراک فراہم کرتے ہیں. پودوں کی خوراک بنانے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ پودوں کو خوراک بنانے کے لیے ہوا، پانی، سورج کی روشنی، درجہ حرارت اور مٹی کی ضرورت ہے. ماحولیاتی نظام کیا ہے؟ ماحولیاتی نظام وہ انحصار ہے جو ایک مسکن میں رہنے والے مختلف جو جاندار ہیں ان کے درمیان اور ان کے ماحول کے درمیان پایا جاتا ہے. گھر کا کام نوٹ کریں جلدی سے. گھر کے کام کے لیے آپ کو اپنے ارد گرد مختلف جو ماحولیاتی عوامل ہیں یا جو ان کا جو ہے ماحولیاتی نظام ہے وہ ڈھونڈنے ہیں. تو پیارے بچوں آج ہم نے کیا سیکھا؟ ایک ماحولیاتی نظام میں رہائش گاہ میں موجود تمام جانداروں کے علاوہ ان کے گرد و نواح کے علاوہ وہ تمام طریقے شامل ہوتے ہیں جن میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کرتے ہیں. امید ہے آپ نے آج کی ویڈیو کو بہت انجوائے کیا ہوگا. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.